نئے سال کے جشن میں مسلمان پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے. اگر وہ پیسہ بچا لیا جاتا تو مسلم قوم غریب نہیں ہوتی, بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی. پیسے کو پانی کی طرح بہانے کے لیے دو فتنے مسلمان کے ہاتھ ہیں. ایک محرم کا ماتم ہے اور دوسرا جنوری کا جشن ہے. عیسائی پادری نے کہا مسلم نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے توپ کی ضرورت نہیں ہے, توپ سے زیادہ یہ تباہ ہوں گے. 3 کام میں لگا دو, گانے میں مست کر دو, زنا سے ناپاک کر دو, شراب میں ڈوبا دو, توپ سے زیادہ یہ تباہ ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے یہاں سے وعدہ کیجئے جنوری کا جشن منائیں گے, محرم کا ماتم منائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہے برائی زہر کالے ناگ کا, ہے برائی زہر کالے ناگ کا, ہے برائی ایک تو داغ کا, ہے برائی زہر کالے ناگ کا, ہے برائی ایک تو داغ کا, ہے برائی زہر کالے ناگ کا, ہے برائی ایک تو داغ کا. جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل, تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل. آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل, تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل. سوال و جواب ختم ہو گیا. اب کھاتا یہاں سے کھل رہا ہے. 3 منٹ کا پیغام خدا کی بندگی کے حوالے سے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, محبت سے سن رہے. جو جلسہ دیکھنے والے تھے آئے چلے گئے, جو جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے, دل خوش ہو گیا. اللہ آپ کے گھر کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. ابھی جب جلسہ ختم ہوگا تو دعا ہوگی. مسلمان دعا کر رہا تھا, بغل میں ایک خدا کا دشمن بیٹھا ہوا تھا. وہ بولا کس سے دعا کر رہا؟ کہا اللہ سے. کہا اللہ ہے, جب اللہ ہے ہی نہیں تو دعا کس سے کر رہے ہو؟ وہ بولا کہ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو دشمن خدا بولا کہ میگنیٹ سے چل رہا ہے, خدا نہیں. کہا ابھی 2 منٹ میں تم کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا ہے کہ نہیں. ہاتھ میں لاٹھی تھی, سر پر مار دیا. جب چوٹ لگی تو کہا یہ کیا کیا؟ کہا میں نے کہاں کچھ کیا ہے, میگنیٹ سے لاٹھی لگی ہے. اب عقل ٹھکانے لگ گئی, سمجھ میں آ گیا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. یہ چھوٹا سا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بغل ہی میں عورتوں کا مجمع ہے. آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, بڑا دل خوش ہوگا. اس مجمع میں سب سے زیادہ غلطی کو کون معاف کرتا ہے؟ بیٹے کا باپ کرتا ہے. اس مجمع میں سب سے زیادہ خطا کو جلدی میں کون معاف کرتی ہے؟ ماں معاف کرتی ہے. ماں باپ سے بڑھ کر کے گناہ کو جلدی میں کوئی معاف نہیں کرتا, لیکن آپ کا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا. ماں باپ سے بھی زیادہ جلدی میں کون اپنے بندے کو معاف کرتا ہے؟ تو خدا. ماں باپ کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں, منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے, تب ماں باپ معاف کرتے ہیں. خدا کے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دل کا ارادہ ہو گیا, مالک معاف کر دیتا ہے. ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے بغل میں چھپ کر کے جا رہا تھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا, سمجھ میں آ گیا کہ گھوٹالا ہے, دال میں کالا ہے. تیز تیز قدم سے جوان کے پاس آ کر کے بولے, اے جوان تو نے کیا چھپا رکھا ہے؟ جوان کو سمجھ میں آ گیا کہ عمر کو پتا چل گیا ہے کہ دارو کی بوتل چھپا کر کے جا رہا ہوں. اگر آج عمر اپنی کمر سے کوڑا نکالے اور برسانا شروع کر دے تو جنازہ اٹھ جائے گا. دل میں خدا سے کہتا ہے مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. اگر آج تو نے بچا دیا تو زندگی میں وعدہ کرتا ہوں کبھی دارو نہیں پیوں گا. اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی. حضرت عمر قریب آ کر کے پوچھنے لگے, بیٹا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے. کہا وہ بوتل میں کیا ہے؟ کہا بوتل میں شربت ہے, سرکہ ہے, شراب نہیں ہے. حضرت عمر کو غصہ آیا, ڈھکن کھول کر کے جو دیکھا اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی. اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا.
ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے خود بھی شراب سے بچیں گے، اپنے جوان کو بھی بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او جگ داتا داتا جگ کے، او پرکھن ہارے رگ رگ کے، او جگ داتا داتا جگ کے، او پرکھن ہارے رگ رگ کے، او بن باپ کے، او بن ماں کے، مالک دل کے، مالک جان کے، سکھی شاخ میں کو پل پھوڑے، گلی ڈال کے پتے توڑے، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں، جو چاہے تو کر دے پل میں، چاہے آگ لگا دے جل میں۔ یہ مائک سٹی مار رہا ہے، یہ بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے، اس لیے سٹی مار رہا ہے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سیرت اور سنت کے حوالے سے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ سہراب صاحب کے بعد، چندے کے بعد اب جلسے کا دھندا ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگ مہمان کو سنتے ہیں، مہمان کی آبرو کا سامان کرتے ہیں، آپ لوگ سن کر کے حق ادا کرتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر کی رسوائی سے آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ کھجور کھا رہے، تو سارے صحابی کھجور کھا کر کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ خاموشی سے دیکھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ جب کھجور ختم ہو گئی تو دیکھا کہ گٹھلی کا انبار لگا ہوا ہے حضرت علی کے سامنے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کیا بات ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری کھجور علی کھا گئے، اس لیے گٹھلی کا اتنا انبار حضرت علی کے سامنے لگا ہوا ہے۔ حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ نبی کا دل خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنی کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی پھینک رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی کھجور کھا گئے گٹھلی سمیت، اس لیے ان کی گٹھلی کا پتہ ہی نہیں چلا، ہماری گٹھلی کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے بارے میں علی سے پوچھا، علی یہ مسجد عائشہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنے رکھی، کہا علی یہ بتاؤ کہ عائشہ کیسی عورت ہے، اچھی عورت ہے یا غلط عورت ہے، نیک عورت ہے یا بری عورت ہے؟ علی تم بتاؤ، تم میرے گھر کے آدمی ہو، تم نے عائشہ کو دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے، خلوت میں دیکھا ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، حضرت عائشہ صحیح عورت ہے یا غلط عورت ہے؟ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے زندگی بھر اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اگر عائشہ ناپاک عورت ہوتی تو آپ کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اللہ کے رسول کو تسلی ہو گئی۔ جلسے میں عالم بھی آئے اور جاہل بھی آئے، عالم نے جلسہ سنایا، جاہل نے سنا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک جاہل کھڑا ہوا، وہ بولا کہ مولانا آپ نے تقریر غلط کیا ہے، یہ داڑھی سنت نہیں ہے۔ بولا اللہ، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ اب عالم کے بھی پاؤں کھڑنے لگے کہ کیا مضبوط دلیل ہے، داڑھی سنت نہیں ہے؟ مجمع میں عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت ہے ہی نہیں۔ کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل ہی نہیں ہے، جاہل کا ابا ہے، اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، اینٹا سے توڑ کر کے پوپلا ہو جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہماری طرف سے سکھ اور سردار داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا لیجئے انشاءاللہ۔
غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے، داڑھی بنوائے موچ اڑائے، عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، گھر کا کھائے اپنا بچائے، اس پر موج منائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ہم کو سننے والے لوگ نئے زیادہ ہیں، جب لوگ بار بار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہم کو نیا سن رہے ہیں۔ اگر پرانا سنتے، پرانا سنتے تو کنیا اور دولہا کے ماموں ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ تیسرا نمونہ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی تیزی سے جلسہ کیسے نکل رہا، اور زبان بھی بہت کیچی کی طرح چل رہی ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا قرآن کے حوالے سے۔ امام صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھانا لے کر کے آیا، فاتحہ کر دو، اس نے فاتحہ کر دیا، امام صاحب نے کہا پیسہ نکالو، اس نے کہا پیسہ نہیں ہے، کہا فری میں فاتحہ نہیں ہوگی، جلدی سے پیسہ نکالو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال دوں گا۔ گھبرا کر کے بھاگا، وہاں سے آیا، 10 روپیہ دے رہا ہے، امام صاحب کو غصہ ہوا کہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال ہی دیتا ہوں، اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کہا قل اعوذ برب الناس، اس کی فاتحہ کی ناس، ملک الناس، اس کی فاتحہ کی ناس، دوڑ کر کے بھاگا، 500 روپے لے کر کے آیا، امام صاحب فاتحہ کی ناس مت نکالو، واپس لے لو۔ تو امام صاحب چالاک آدمی تھے، بولنے لگے القاریہ، واپس آ جاؤ، ملقاریہ واپس آ جاؤ۔ پاکستان میں ایک بوڑھا بولا یہ ملک قرآن سے نہیں چلے گا، تو جوانوں نے کہا کہ آپ عجیب بے وقوف آدمی ہیں، مسلمانوں کا ملک قرآن سے نہیں چلے گا۔ وہ بوڑھا بولتا ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے ایمان سلامت رہا کہ چلا گیا؟ قرآن کی توہین پر ایمان چلا جاتا ہے۔ مسلمان ہو کر کے دھڑلے سے بولتا ہے بچے کو طوطے کی طرح رٹانے سے کیا ہوگا، قرآن کو طوطے کی طرح رٹاتے ہو کیا ہونے والا ہے۔ مسلمان بولتا ہے حافظ بننے میں 3 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، اس کے بعد بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ مسلمان بولتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ آخرت میں فائدہ ہے قرآن کا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے یہ جملہ ایٹم بم ہے، زبان سے نکلتا ہے، سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں حافظ صاحب نے تراویح ختم کر دی، راجدھانی وندے بھارت ہاوڑا میں۔ لوگوں سے کہا مٹھائی بانٹو، قرآن ختم ہو گیا۔ ایک مقتدی کو سورہ یاسین یاد تھی، اس نے کہا امام صاحب سورہ یاسین تو نہیں آئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ 99 چور میں کوتوال بھی ہے۔ وہ بولا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دی تھی۔ سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی۔ اگر میں پڑھ دیتا تو آپ لوگ پیچھے سب لوگ ختم ہو جاتے، ہم کو جنازہ پڑھانا پڑتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شب برات شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جم کر کے قرآن پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ایک سال بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اٹھا ہی دیں گے۔ وہ بولتے تھے دل خیر آبادی کہ مائک والے کو کہتے تھے کہ رانچی لے جائیں گے، اور سہراب صاحب کہتے تھے کہ کلکتہ لے جائیں گے۔
हम आपको सीधा रांची नहीं, कलकत्ता नहीं, आगरा लेकर के चले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे कुरान पढ़ा करके, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, कबूलियत की घड़ी, जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब, आपका बच्चा बेदार है, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बादशाह के दरबार में बूढ़ा आया, बोला बादशाह सलामत, मेरे पास 3 तजरबा है, मेरे पास 3 इल्म, मुझे अपने पास रखो, फायदा होगा। मैं मोती को देख करके बता देता हूँ कि असली है कि नकली है। घोड़े की पीठ पर जब हाथ रखता हूं तो बता देता हूं कि असली है या नकली है। और आदमी को देख करके बता देता हूं कि कौन से खानदान से। बादशाह को हैरत हुई कि कैसा आदमी है। मोती हाथ में दिया, उसने मुंह में रख करके हाथ में निकाल करके कहा हुजूर ये मोती असली नहीं है, नकली है। कहा तुमको कैसे पता चला? कहा असली मोती जब मुंह में रखते हैं तो थूक आता है, थूक आया ही नहीं, पता चला कि नकली है। उसका दावा बिल्कुल सही था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके कहा ये घोड़ा नकली है, असली नहीं है, ये पानी को देख करके बैठ जाए। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा है। बोला हुजूर भैंस का बच्चा तो नहीं है, भैंस का दूध बचपन में पिया, जहां भी पानी को देखेगा बैठ गया। उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मेरे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूं। तो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है, बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते थे। मैंने इससे समझ लिया कि आप बरहमन नहीं है, बनिया की औलाद है। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे। 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 बच्चे, 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है? क्या इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है, इसमें दूध होता है। का सुभान अल्लाह। एक मुट्ठी चावल लेकर के फांक लिया, एक मुट्ठी चीनी लेकर के घोंट गया, एक गिलास दूध पी गया, उसके बाद कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गया कि खीर पक रही। खीर तो पक गई लेकिन पत्थर पेट हो गया, पेट पत्थर हो गया। जब दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा पेट है कि पत्थर है, क्या खा लिया था? कहा हुजूर खीर खाई थी। खीर तो बड़ी नरम होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? कहा हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर बन गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मार दिया, यहां आकर के डिस ब्रेक मारा है एक आदमी ने, मगर हाथ उठाया। खैर एक आदमी हाथ उठा रहे हैं, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता।
ان بچوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ ہمارے بچے کو اللہ علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ علم کی دولت ہے ایسی لازوال، علم کی دولت ہے ایسی لازوال، جس کے آگے گنج قاروں پائمال۔ علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز، علم سے ہے آدمی ہر دل